رات کے 1 بجے تھے اور ماہرہ اب بھی موبائل پر ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہی تھی، جبکہ ریحان اپنے گیم ہیڈ فون لگائے کسی آن لائن میچ میں مگن تھا۔ دانی اپنے بستر میں لیٹا یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا تھا۔ امی سارا سے بولی، ارے یہ وقت ہے سونے کا، کل روزہ کیسے رکھو گے؟ ریحان مسکراتے ہوئے بولا، امی، روزہ تو سوتے سوتے بھی رکھا جا سکتا ہے نا؟ سحری کے بعد سو جاؤں گا، شام کو اٹھ کر افطار کر لوں گا۔ ماہرہ موبائل سے نظر ہٹا کر بولی، ہاں امی، رات کو موبائل زیادہ انجوائے ہوتا ہے اور دن میں بھوک کی وجہ سے ویسے بھی کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ دانی معصومیت سے بولا، امی روزے میں موبائل دیکھنا تو منع نہیں نا؟ امی ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں بچوں کو کیسے سمجھائیں۔ اگلے دن تائمو چچا گھر آئے اور جیسے ہی بیٹھے تینوں بچے اپنے موبائلز میں گم ہو گئے۔ تائمو چچا ہنستے ہوئے بولے، واہ بھائی، میں آیا ہوں یا نہیں، کسی کو فرق ہی نہیں پڑا۔ امی مایوس ہو کر بولی، چچا، یہ بچے رمضان میں بھی موبائل نہیں چھوڑ رہے، کوئی طریقہ ہو تو بتائیں۔ تائمو چچا نے سوچا، پھر بولے، اگر بچوں کو ٹیکنالوجی سے ہٹایا نہیں جا سکتا تو کیوں نہ ٹیکنالوجی سے ہی انہیں سکھایا جائے۔ پھر انہوں نے موبائل پر ایک ایپ کھولی، رمضان چیلنج ایپ۔ تائمو چچا بولے، یہ ایپ رمضان میں نیکیاں کرنے پر پوائنٹس دیتی ہے، جو سب سے زیادہ پوائنٹس لے گا اسے چاند رات پر ایک خاص تحفہ ملے گا۔ ریحان پرجوش ہو کر بولا، واہ، جیسے گیمز میں لیول اپ کرتے ہیں۔ ماہرہ بولی، اور میں اس کا ویلاگ بنا کر یوٹیوب پر ڈال سکتی ہوں۔ دانی بولا، اگر میں سب سے زیادہ پوائنٹس لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تائمو چچا مسکراتے ہوئے بولے، یہ تو چاند رات کو پتہ چلے گا۔ بچوں نے ایپ کو انسٹال کیا اور رمضان چیلنج شروع ہو گیا۔ اگلے دن صبح 4 بجے ماہرہ اور دانی تو نیند میں تھے، مگر ریحان چونکہ گیم کے نوٹیفیکیشنز آن رکھتا تھا، اس نے الارم بھی سن لیا۔ ریحان اونگتے ہوئے بولا، اوف، سحری میں اٹھنا مشکل ہے، مگر 10 پوائنٹس کے لیے جاگنا پڑے گا۔ وہ کچن میں پہنچا، ماہرہ اور دانی کو بھی جگایا اور سب نے 10 پوائنٹس کما لیے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ ریحان کے لیے سب سے مشکل کام تھا اسکرین ٹائم کم کرنا۔ تائمو چچا بولے، جو ایک دن میں صرف 1 گھنٹہ موبائل استعمال کرے گا اسے 30 پوائنٹس ملیں گے۔ ریحان پریشان ہو کر بولا، 30 پوائنٹس تو بہت ہیں، مگر گیمز کیسے چھوڑوں؟ موبائل رکھ کر کتاب پڑھنے لگا اور پہلی بار اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ تیسرا دن آ گیا۔ ماہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رمضان پر ایک اچھی ویڈیو بنائے گی، لیکن نیکی کے بارے میں۔ ماہرہ کیمرے کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، آج میں ایک خاص نیکی کر رہی ہوں، ایک غریب فیملی کے لیے افطاری لے جا رہی ہوں۔ جب اس نے فوڈ پیکٹ ایک مستحق خاتون کو دیا تو خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاتون بولی، اللہ تمہیں بہت نوازے بیٹا۔ ماہرہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ حقیقی خوشی صرف ویوز اور لائکس سے نہیں ملتی۔ چاند رات کو سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کس نے سب سے زیادہ پوائنٹس لیے۔ تائمو چچا بولے، اور جیتنے والے ہیں تینوں۔ ریحان بولا، ارے پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تائمو چچا بولے، تمہیں عیدی کے بجائے ایک خاص تحفہ ملے گا، یتیم بچوں کے ساتھ عید منانے کا موقع۔ پہلے سب تھوڑا حیران ہوئے، مگر جب وہ یتیم خانے میں عیدی اور تحائف بانٹنے گئے تو بچوں کے چہروں کی خوشی دیکھ کر ماہرہ بولی، ٹیکنالوجی اچھی ہے، مگر رمضان میں اصل خوشی نیکیوں میں ہے، نہ کہ اسکرین پر۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کرو تاکہ زندگی بہتر بنے۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ خود کو بہتر بنانے کا موقع ہے۔ اصل خوشی دوسروں کو خوش دیکھنے میں ہے، نہ کہ صرف اسکرین پر وقت گزارنے میں۔